وجاء اخوت یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی، حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا۔ اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے۔ یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا۔ تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے۔ یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان۔ وجاء اخوت یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا۔ 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے۔ فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ خیال اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب، قال ائتونی باخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے۔ ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو ایک اور اونٹ، ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا یعنی جو باپ سے بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بہی فلا کیل لکم عندی، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے۔ ولا تقربون، اور پھر میرے قریب نہ آنا، اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کچھ کر ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے۔ تو فرمایا اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو، جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانیں اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب کہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے،
جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے. نحفظ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ. حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاڑھی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لتاتوننی بہ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس. فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وقال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں، تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا. الا حاجۃ فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا. یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.